اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح صحیح بخاری کتاب البیوع چیپٹر 45۔ جب ایک فریق اپنے صاحب کو بیع کے بعد اختیار دیا تو بیع واجب ہوگی۔ 2112۔ یہ روایت حضرت ابن عمر کی، ایکچولی یہ ہم پہلے کر چکے ہوئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو آدمی آپس میں بیع کریں تو جب تک دونوں جدا نہ ہوں اور دونوں اکٹھے رہیں، ان میں سے ہر ایک کو بیع کے انعقاد اور فسخ کا اختیار ہے۔ جو ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ دونوں میں سے کوئی بھی یونیلیٹرلی یک طرفہ طور پر اس جو سودا ہوا ہے اس کو ختم بھی کر سکتا ہے، اور اگر ایک نے دوسرے کو اختیار دیا اور اسی طریقے پر انہوں نے بیع کا معاملہ کیا تو بیع واجب ہوگی۔ یعنی اگر اس میں خیار شرط موجود ہے، یعنی کنڈیشن موجود ہے، اس کو اس نے ٹائم دیا ہے کہ وہ اتنے ٹائم میں چیز واپس کر سکتا ہے، یا خریدنے والے نے بیچنے والا کو یہ ٹائم دیا ہے کہ تو اتنے دن میں یہ چیز مجھ سے واپس لے سکتا ہے مجھ سے، تو پھر وہ بیع واجب ہوگی، وہ ڈن ڈیل ہے اس میں۔ اور اگر وہ بیع کرنے کے بعد جدا ہو گئے اور ان میں سے کسی نے بیع کو فسخ نہ کیا تو بیع پھر بھی واجب ہو جائے گی۔ یعنی اگر انہوں نے بیع کو جو وہ سودا ہوا ہے، سیل پرچیز ہوئی ہے، اگر اس کو انہوں نے ختم نہیں کیا تو پھر جب وہ جدا ہو گئے تو اس کے بعد پھر وہ ڈیل جو ہے وہ سٹینڈ کرے گی، وہ ریووکیبل ہوگی انٹر انلیس وہ آپس میں میوچل کنسنٹ کے بعد ساتھ اس کو ختم کر دیں۔ تو یہ اس کا معاملہ ہے۔ اور ہم نے وہ دیکھا تھا لاسٹ درس میں کہ جو ٹائم ہے جس کو ہم آج کی ٹریڈنگ ورلڈ میں کہتے ہیں منی بیک گارنٹی، وہ 3 دن کی ہے شریعت کے اندر، تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے اس چیز کو۔ یہ 2107 میں گزر چکی ہے۔ علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں اس حدیث سے تفرق بالابدان ثابت ہوتا ہے، اور دوسری احادیث تفرق بالاقوال جو کہ 2079 حدیث نمبر میں گزر چکی ہے۔ جب حدیث کی دو تعویلیں متقابل ہوں تو ان حدیثوں پر توقف کیا جاتا ہے اور قیاس پر عمل کیا جاتا ہے۔ یعنی اب ایک حدیث ہے وہ بھی صحیح ہے، اسٹرینتھ میں بھی ٹھیک ہے، ہر چیز اس کی ٹھیک ہے، لیکن اس کے اپوزٹ ایک حدیث شریف ہے وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی صحیح ہے، اس کی سند وغیرہ ہر چیز بالکل ٹھیک ہے۔ تو علامہ بدر الدین عینی کہتے ہیں کہ جب ایسا معاملہ آ جائے تو پھر دونوں حدیث پہ عمل جو ہے وہ اس کو روکا جاتا ہے اور قیاس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اور بیع میں جو ایجاب اور قبول کا عقد ہوتا ہے، اس عقد کو اجارہ میں منافع کے عقد پر قیاس کیا گیا۔ مثلا نکاح میں ملک بدع امر زوجیت کا حق، اس کا عقد ہوتا ہے۔ بس جس طرح اس میں عقد کے بعد فرقت بالابدان کی شرط نہیں، یعنی جب نکاح کیا جائے تو جیسے ہی وہ ایجاب و قبول ہوا اسی ٹائم پہ جن کا وہ نکاح ہوا ہے وہ ایک دوسرے پہ حلال ہو جاتے ہیں اسی ٹائم پہ۔ اس میں یہ شرط نہیں ہوتی کہ نکاح پڑھنے کے بعد اٹھ کے جائیں گے تو وہ ایک دوسرے پہ حلال ہو گئے، اس میں یہ نہیں ہوتا۔ اس میں یہ ہوتا کہ جب ایجاب و قبول ہو گیا اس کا مطلب ہے نکاح ہو گیا، جب نکاح ہو گیا تو اب وہ ایک دوسرے پہ حلال ہیں، چاہے ابھی وہ پارٹی وہیں پہ بیٹھی ہے کھانا پینا کر کے جائے گی، لیکن وہ جو پوائنٹ ہے جس لمحے پہ وہ ایجاب و قبول مکمل ہوا اس پہ وہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جائیں گے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو ایجاب قبول ہے اس میں نکاح کے معاملے میں، اس میں فرقت
بالابدان کی شرط نہیں ہے، یعنی جدا ہونے کی شرط نہیں ہے، اور صرف ایجاب و قبول سے نکاح جو ہے وہ لازم ہو جاتا۔ اسی طرح عقد بیع یعنی یہ جو سیل پرچیز ایگریمنٹ ہے، یہ جو ڈیل ہوتی ہے یا آپ سودا کہہ لیں اس کو، اس میں بھی افتراق بالابدان شرط نہیں ہوگا، یعنی یہ شرط نہیں ہوگی کہ وہ اٹھ کے چلے جائیں تو پھر ہی جا کے وہ ڈیل ڈن ہوگی، اس سے پہلے وہ کینسل ہو سکتی ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے جس طرح نکاح میں ایجاب و قبول کے بعد وہ حلال ہو جاتے ہیں ایک دوسرے پہ، اسی طریقے سے صرف ایجاب و قبول سے ہی، یعنی سیل پرچیز میں اس نے قیمت لگائی، بیچنے والے نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اتنے میں بیچ دوں گا، ایجاب و قبول ہو گیا، تو وہ بیع جو ہے وہ کنفرم ہو جائے گی۔ اور مقیس اور مقیس علیہ میں قدر مشترکی ہے یہ کہ جو جس کے لیے قیاس کیا جا رہا ہے اور جس پر رکھ کر قیاس کیا جا رہا ہے، مقیس اور مقیس علیہ۔ قدر مشترک یہ ہے کہ عقد بیع اور عقد اجارہ، کسی چیز کو اجرت دینے پر کا عقد جو ہوتا ہے اجارہ، دونوں ایجاب و قبول سے مکمل ہوتے ہیں، یعنی جو اس کے اندر علت مشترکہ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ایجاب و قبول سے مکمل ہو جاتے ہیں، تو اس لیے پریفر جو فقہ حنفی میں کیا جاتا ہے، اور جو فقہ حنفی کا فتویٰ ہے اس کے اوپر وہ یہی ہے امام ابو حنیفہ کا، کہ ایجاب و قبول جب کسی چیز کی سیل پرچیز کے لیے ہو جائے تو پھر اس کے اندر یہ شرط باقی نہیں رہتی کہ اٹھ کے جائیں گے تو ڈیل فائنل ہوگی، وہ ڈیل جب فیصلہ ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا، ایگری کر لیا گیا، اسی ٹائم وہ چیز جو ہے وہ ڈیل سٹینڈ کر جائے گی۔ اب اگر اس کو کینسل کرنا ہے تو دونوں میوچل ایگریمنٹ کے ساتھ کینسل کر سکتے ہیں، ایک بندہ اس کو کینسل نہیں کر سکتا۔ چیپٹر 46 حدیث 2113، یہ حضرت ابن عمر کی روایت ہے رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بائع اور مشتری، بائع بیچنے والا اور مشتری خریدنے والا، ان میں کوئی بیع نہیں ہوگی جب تک دونوں جدا نہ ہو۔ یہ وہی تفرق بالابدان کا معاملہ ہے۔ ہاں وہ بیع مکمل ہوگی جس میں خیار ہو، جو ہم نے بھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا کہ اگر اس نے بیٹھے تو وہیں ہے لیکن کنڈیشن ہے کہ واپسی کی، ریٹرن کی کنڈیشن اس کے اندر موجود ہے، تو پھر وہ بیع جو ہے اس حدیث شریف کے مطابق وہ سٹینڈ کرے گی، اس میں تفرق بالابدان کا معاملہ نہیں پڑے گا۔ اور اس کی جو باقی ڈیٹیل ہے 2107 میں گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 2114، یہ 2107 اور 2079 میں گزر چکی ہے۔ چیپٹر 47، اور اگر ایک شخص نے کوئی چیز خریدی اور جدا ہونے سے پہلے کسی اور کو دے دی، پھر بیچنے والے نے خریدنے والے کو اس پر نہیں ٹوکا، یا کوئی غلام خرید کر بیچنے سے پہلے، جدائی سے پہلے یہ آزاد کر دیا، تو اس کے معاملے میں کیا ہوگا؟ یہ معاملہ یہ ہے کہ ایک بندے نے ایک چیز خریدی اور وہ چیز بجائے اس کے کہ وہ خود وصول کرتا اس چیز کو، اس نے اس چیز کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ جس کا یہ کر دیں آپ، مثلاً کہ آپ فلانے کو ہی دے دیں، یا فلانے کو یہ جا کے آپ ڈیلیور کر دیں، تو یہ معاملہ کیا ہوگا بیع کے شرح کے اندر، اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جس طرح یہاں انہوں نے یہ غلام کا لکھا ہوا کہ ابھی غلام اس کی بات چیت مکمل ہو گئی خریدنے پہ، اور ابھی غلام کی اس کو پوزیشن نہیں ملا خریدنے والے کو، تو اس نے پہلے اس کو آزاد کر دیا۔ سو بیفور ٹیکنگ پوزیشن آف دا گڈس پرچیزڈ، جو پرچیزر ہے، جو خریدنے والا ہے، کیا اس کو اپنی مرضی سے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یہ اس چیپٹر کا ٹاپک ہے ایکچولی۔ فقہ مالکیہ یعنی امام مالک کے جو
پیروکار ہیں، اور فقہ احناف جو امام ابو حنیفہ کے ہیں یہ فقہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام چیزوں میں تخلیہ سے قبضہ ہو جاتا۔ اب یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ الفاظ کی جو ثقالت ہے، یعنی اس کے بھاری ہونے، ہیوی ہونے کی جو ہے اس سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ معاملے کو جب سمجھیں گے تو پھر یہ لفظ کو مشکل نہیں لگیں گے۔ تخلیہ ایکچولی ہم کہتے ہیں، وہ جو دیکھو گا نا وہ بادشاہ ہوا کرتے تھے تو وہ تاڑی مار کے کہتے تھے تخلیہ، دیٹ مینس کہ سارے نکل جاؤ ہمیں تنہا چھوڑ دو، تو وہ تخلیہ یہی ہے، وہ سیم اس کی یہاں پہ اپلیکیشن آئے گی۔ تخلیہ سے مراد ہے کہ خریدار کو خریدی ہوئی چیز کے ساتھ چھوڑ دیا جائے اور وہ اس میں جو بھی تصرف کرے اس پر بیچنے والے کو کوئی اعتراض نہ ہو، اس کو تخلیہ کہتے ہیں۔ یعنی اس نے کوئی گھوڑا خریدا فرض کرے، اور وہ گھوڑا خریدنے کے بعد ابھی معاملات طے ہوئے ہیں اور وہ گھوڑے کے پاس کھڑا ہوا، اب وہ چاہے گھوڑا کسی کو گفٹ کر دے، چاہے وہ گھوڑا کسی کو آگے بیچ دے، اگر بیچنے والے کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے تو یہ چیز کہلائے گی تخلیہ۔ سو فقہ احناف یہ کہتے ہیں کہ جب بیچنے والا خریدار کو جو چیز بیچی گئی ہے اس کے ساتھ چھوڑ دے اکیلا، تو دیٹ مینس کہ یہ خریدنے والے کا اس پہ قبضہ تصور کیا جائے گا کہ اس نے اس کا پوزیشن لے لیا۔ اس کو آپ آرام سے ایسے سمجھ جائیں گے۔ فقہ شافعی اور فقہ حنبلیہ کہتے ہیں کہ مکانوں اور زمینوں میں تو تخلیہ سے مبیح پر خریدار کا قبضہ ہو جاتا، کہ جو مکان ہے اور زمین ہے جو اموویبل پراپرٹی ہے، اموویبل میں اگر اس اموویبل پراپرٹی کو بیچا گیا ہے تو اس کے پاس خریدار اگر وہ اس کے پاس کھڑا ہو گیا تو اس میں تو یہ تخلیہ کے ساتھ قبضہ جو ہے مانا جائے گا۔ لیکن جو اموویبلس ہیں، منقولات جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ موو کیے جا سکتے ہیں، اس میں تخلیہ سے خریدار کا مووی پر قبضہ نہیں ہوگا جب تک وہ اس کو بفعل اپنے قبضے میں نہ لے لے، یعنی مراد یہ کہ جب تک وہ عملاً اپنے قبضے میں اس کو نہ لے لے۔ یہ فقہ شافعی اور فقہ حنبلیہ کا، مگر فقہ احناف کا یہ ہے اور فقہ مالکیہ کا کہ تخلیہ کے ساتھ جو ہے وہ قبضہ ہو جاتا ہے۔ یہ آگے تعلیق ہے طاووس کی، اور اس کو امام سعید بن منصور نے اپنی سنن میں درج کیا ہوا، یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے۔ حدیث نمبر 2115، یہ حدیث شریف ہے، اس کو بڑے غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابن عمر کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ میں اپنے والد حضرت عمر کے ساتھ ایک نئے اور سرکش اونٹ پر سوار تھا۔ اکثر وہ مجھے مغلوب کر کے سب سے آگے نکل جاتا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ اسے ڈانٹ کر پیچھے واپس کر دیتے، پھر وہ آگے بڑھ جاتا۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے بیچ ڈال، یعنی وہ جو اونٹ جو سرکش تھا اس کے بارے میں حضرت عمر کو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے بیچ دیں۔ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ ہی کا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے یہ اونٹ دے دو۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اونٹ بیچ ڈالا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن عمر، اب یہ اونٹ تیرا ہو گیا، جس طرح تو چاہے اسے استعمال کر۔ اب اس معاملے کو غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ وہ حدیث ہے جو صرف امام بخاری نے کوٹ کی ہے، یہ حدیث کسی اور محدث نے کوٹ نہیں کی ہوئی، اس لیے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں امام بخاری اس کی روایت میں منفرد ہے۔ جب یہ لفظ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس محدث کے علاوہ اس حدیث کو کسی اور محدث نے کوٹ نہیں کیا ہوا۔ اب آ جائے کہ ہم نے دیکھا کہ فقہ احناف اور فقہ مالکیہ نے یہ کہا کہ تخلیہ سے قبضہ جو ہے وہ
ڈٹرمنٹ ہو جاتا ہے، پوزیشن جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تخلیہ ہم نے ڈسکس کر لیا پہلے، جو تخلیہ کا کیا معنی ہے۔ اس حدیث میں ان کی دلیل ہے کہ خریدار اور بائع کو اس وقت تک بیع کو کینسل کرنے کا اختیار ہوتا ہے جب تک وہ متفرق نہ ہو جائیں۔ اس حدیث میں تفرق سے تفرق بالابدان مراد نہیں ہے، بلکہ تفرق بالکلام مراد ہے۔ اب وہ کیسے ہے؟ کیونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسی جگہ پہ موجود تھے، وہ جدا نہیں ہوئے تھے۔ اگر آپ اس کے ٹیکسٹ میں دوبارہ چلے جائیں تو یہاں آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر یہ اونٹ مجھے بیچ ڈال، یہ ہو گیا آفر ٹو بائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو آپ ہی کا ہے، یہ ہو گئی کنسنٹ، انہوں نے دے دی کہ جی ٹھیک ہے یہ آپ کا ہے، لیکن اس میں ابھی جو ہے یہ چیز تھی کہ وہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ پیش کرنا چاہ رہے تھے، اس حصے میں یہ ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اونٹ دینے کا آپ نے جو ارادہ تھا، وہ جو تھی ایکسیپٹنس، وہ آپ نے ظاہر کر دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں مجھے یہ اونٹ دے دے۔ تو یعنی آپ نے کہا کہ مجھے یہ میں نے خریدنا ہے، مجھے اس کا پوزیشن بھی چاہیے، وہ دے دے، اس کا یہ معنی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اونٹ جو ہے حضرت عمر نے بیچ ڈالا۔ بیچ ڈالنے سے مراد کیا کہ قیمت طے ہو گئی اور وہ بیچنے پہ ایگریمنٹ ان کا ہو گیا، سیل پرچیز، یہ سودا طے ہو گیا۔ اب وہ سودا جب طے ہو گیا، اب اس کے اندر کہیں پیمنٹ کا ذکر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن عمر اب یہ اونٹ تیرا ہو گیا، جس طرح تو چاہے اسے استعمال کر۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ وہ اونٹ آپ ساتھ لے کر جاتے اور لے کے جانے کے بعد گھر پہنچ کے اپنے پاس کھڑا کرتے، اس کے بعد آپ کہتے کہ عبداللہ بن عمر یہ اونٹ جناب یہ تمہارا، تم یہاں سے لے جاؤ۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی وہ ڈیل ہوئی ہے وہیں سے وہ اونٹ اپنے قبضے میں لینے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو ہبہ کر دیا، گفٹ کر دیا آپ نے۔ سو یہ امام ابو حنیفہ کے مذہب کی اور امام مالک کے مذہب کی تائید ہے کہ جب تخلیہ ہو جائے تو قبضہ ہو جاتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو کہ ڈیل فائنل ہونے کے لیے یا ڈیل کو ختم کرنے کا اختیار ختم ہونے کے لیے وہاں سے تفرق بالابدان یعنی جسمانی طور پہ محفل سے اٹھ کر جدا ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ تفرق بالاقوال ہے کہ جیسے وہ موجود اکٹھے تھے وہ جدا نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے جب وہ ایجاب و قبول ہو گیا وہ اونٹ کے بارے میں سیل پرچیز کا، تو اس کے بعد وہ ڈیل فائنل ہو گئی، اور وہ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی گو میں، اسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو ہبہ کر دیا۔ یہ تائید ہے مذہب حنفیہ کی اس معاملے میں اور مذہب مالکیہ کی اس معاملے میں۔ اور جو تفرق بالابدان جو ہے وہ اس کی نگیشن بھی اسی حدیث کے اندر موجود ہے کہ ایکچولی تفرق بالکلام ہے، تفرق بالقول یا تفرق بالکلام دونوں بھی یوز ہوتے ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی نے کہا کہ اس حدیث میں ان فقہا کی دلیل ہے جو بیع کے لزوم میں تفرق بالکلام کا اعتبار کرتے ہیں۔ اس سے یہ بھی بن ڈسکس کر لیا ابھی، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خریدار کا مبیع میں قیمت ادا کرنے سے پہلے تصرف کرنا جائز ہے، مبیع جو چیز بیچی گئی ہے، کہ قیمت ادا کرنے سے پہلے خریدار جو ہے اس کے بارے میں اپنا کوئی فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس نے یوز کیسے کرنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اونٹ کی قیمت ادا نہیں کی تھی اور اس سے پہلے وہ اونٹ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو ہبہ کر دیا۔ اچھا چلے میں مکمل کر لوں پھر بتاتا ہوں۔ اس حدیث سے امام محمد نے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص مبیع پر قبضہ کرنے سے پہلے وہ مبیع یعنی وہ جو چیز خریدی گئی اور بیچی گئی ہے
کسی کو ہبہ کر دے یا کسی پر صدق کر دے یا بائے کے علاوہ کسی اور کے پاس رہن رکھ دے، پلیج کر دے، تو یہ جائز ہے۔ امام ابو یوسف نے اس سے اختلاف کیا ہے، لیکن بدر الدین عنانی کہتے ہیں کہ یہ قول زیادہ صحیح ہے۔ اب آج اس میں معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں، عام دنیا میں جو نارملی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک پیمنٹ نہ ہو تب تک بیچنے والا اپنی چیز کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا، عام طور پہ یہ ہوتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی وجہ سے پیمنٹ کا تقاضا نہیں کیا گیا، ہمارا اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کیا اعتبار تھا، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ آپ نے جب فرمایا ہو کہ میں نے یہ چیز خرید لی ہے اور آپ اس کی پیمنٹ نہ کریں، یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ تو یہاں پہ ایک عنصر جو ہے وہ عقیدت اور احترام اور اعتبار کا بھی پایا جاتا ہے، جس کو فقہ نے ڈسکس نہیں کیا ہوا اس حدیث شریف کے جو انہوں نے استدلال دیا اس کے اندر، ورنہ پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ مگر چونکہ یہ ایک انسٹنس موجود ہے تو اس میں بات اب یہ ہوگی کہ اگر، کیونکہ اس میں پہلے بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ اگر بائے کو اعتراض نہ ہو، سو وہ اعتراض وہاں آ کے ختم ہو جاتا ہے جب اس کو پتہ ہے کہ مجھے اعتبار ہے کہ ہاں یار یہ مجھے پیمنٹ مل جائے گی، بات ختم ہو گئی۔ یہ اعتبار کس طرح ہو سکتا ہے؟ ایک تو شخصی اعتبار ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ شخص سے بالا تر ہے تو اعتبار کیا گیا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے، اگر آپ ماڈرن ورلڈ کے اندر دیکھیں تو آپ جب لیٹر آف کریڈٹ پہ مال منگواتے ہیں، فرض کریں کسی نے کہا کہ جی مجھے اتنے کنٹینر فلانی چیز کے پام آئل کے مجھے اتنے کنٹینر چاہیے، اس نے ایل سی کھول دی، ایل سی کھول دی، ملیشیا میں وہ ایل سی گئی، انہوں نے وہاں جس نے مال بیچنا تھا اس نے پام آئل وہ تیار کر دیا۔ جب وہ تیار کر دیا تو اب اس کے پاس گارنٹی ہے بینک کی کہ جیسے ہی وہ شپمنٹ کرے گا، شپ کرے گا اس مال کو، پام آئل کو، تو اس کو پیمنٹ مل جائے گی۔ اب یہ گارنٹی ہے۔ اب جیسے ہی وہ مال تیار ہوتا ہے تو جو کراچی میں بندہ بیٹھا ہے اس کو کہیں کوئی اچھی ڈیل مل گئی باہر، تو وہ جس ملیشیا میں بیچنے والے کو یہ میسج کر دے کہ آپ اس کی جو شپمنٹ ہے وہ آپ میری بجائے آپ فلانے ملک میں کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو اب اس پہ بیچنے والے کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس میں میکسیمم یہ ہوگا کہ بینک سے ایک امینڈمنٹ جائے گی ایل سی کے اندر کہ اس کی جو پورٹ آف شپمنٹ ہے وہ فلانا چینج ہے گی۔ یہ میں فرضی سینیریو بتا رہا ہوں، ایل سی میں امینڈمنٹس ہو جاتی ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، پورٹ آف شپمنٹ بھی چینج ہو جاتی ہے، لیکن اس میں تو پھر ایک فارن ایکسچینج کے معاملے بھی آ جاتے ہیں کہ وہ مال جو ہے جس کی پیمنٹ یہاں سے کی جا رہی ہے ڈالرز کے اندر، تو وہ مال بھی یہیں آنا چاہیے۔ لیکن میں مثال دے کے یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ماڈرن ڈے میں یہ کیسے ممکن ہے۔ سو وہ یہاں سے ایل سی میں امینڈمنٹ چلی جائے، پورٹ آف شپمنٹ چینج ہو گیا، اس میں بیچنے والے کو اعتراض کوئی نہیں ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ مجھے بینک کی طرف سے پیمنٹ ہو جائے گی۔ سو اس میں یہ جو ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ جہاں یہ معاملہ آ جائے کہ خریدنے والا پیمنٹ ابھی اس نے کی نہیں لیکن وہ چیز کا پوزیشن لے لے اور اس کے اپنا کوئی تصرف، اس کو یوز ایسا کر لے، اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر لے، تو اس کے اندر بیچنے والے کی کنسنٹ جو ہے وہ لازمی ہوگی۔ اس پوائنٹ کو نہیں بھولنا۔ حدیث نمبر 2116، حضرت ابن عمر ہی کی روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ میں نے امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اپنی زمین ان کی اس زمین کی عوض بیچی جو خیبر میں تھی، اور جب ہم دونوں عقد بیع کر چکے تو میں الٹے پاؤں واپس چلا، یہاں تک کہ میں ان کے گھر سے نکل گیا اس ڈر سے کہ کہیں وہ میری بیع کو فسخ نہ کر دیں، یعنی وہ کہیں بیع کو جو ہمارا آپس میں سودا طے ہوا ہے زمین کے بدلے زمین کا، اس کو کہیں وہ کینسل نہ کر دیں۔ اور طریقہ یہ تھا کہ بیچنے والا اور خریدنے والے کو اختیار ہوتا تھا جب تک کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائے، یعنی ڈیل کینسل کرنے کا جو ہے وہ اختیار ہوتا تھا۔
سو عبداللہ نے بیان کیا کہ جب میری ان کی بیع پوری ہو گئی، حضرت ابن عمر نے یہ بیان کیا حضرت انہوں نے کہ وہ میری جو ان کی بیع پوری ہو گئی، یعنی جب وہ ہماری ساری ڈیل مکمل ہو گئی، جو زمین کے معاملات تھے وہ طے ہو گئے، تو میں نے خیال کیا کہ حضرت عثمان خسارے میں رہے، اس لیے میں نے ان کو ثمود کی زمین کی طرف 3 دن کی مسافت پر دھکیل دیا ہے، اس لیے کہ میں نے وہ جو زمین ان کو دی وہ ثمود کی زمین کی طرف 3 دن اگر آپ سفر کریں تو تب جا کے وہ زمین آتی تھی، لیکن انہوں نے مجھے مدینہ کی زمین کی طرف 3 دن کی مسافت پر بھیج دیا۔ علاقے میں فرق تھا، ثمود والی زمین کی ویلیو اتنی نہیں تھی، لیکن جو حضرت ابن عمر کو زمین دی گئی وہ مدینہ کی طرف 3 دن کی مسافت پہ تھے، تو اس کی جو لوکیشن کی وجہ سے اس کی ویلیو جو ہے اس میں ڈفرینس تھا۔ تو حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ میں نے کہیں میرے اس ڈیل کی وجہ سے حضرت عثمان کو نقصان نہ ہو گیا، مالی نقصان نہ ہو گیا۔ حضرت ابن عمر نے جو یہ فرمایا وَكَانَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْمُتَابِعِينَ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، کہ معمول یہ تھا کہ خریدار اور بائع کو اختیار تھا جدا ہونے سے پہلے کہ کوئی ان میں سے ایک بھی اس سودے کو کینسل کر سکتا تھا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے خریدے گئے اونٹ کو مجلس بیع سے نکلنے سے پہلے ہی حضرت ابن عمر کو ہبہ کر دیا، جو ہم نے پچھلی حدیث میں دیکھا۔ تو اس سے یہ علامہ ابن بطال کہتے ہیں کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تفرق بالابدان کا جو حکم تھا وہ ترغیب اور استحباب کے پیرائے میں تھا، یعنی جو ہم حدیث پڑھتے آ رہے ہیں نا، حضرت ابن عمر کی جو روایات دیکھی ہم نے پیچھے کہ جدا ہونے کا، جس طرح یہ بھی سامنے وہ سیم ہی یہی ہے کہ روایت یہ تھی کہ جدا ہونے سے پہلے جو ہے وہ سودا کینسل ہو سکتا تھا۔ تو اس کے بارے میں چونکہ اب یہ دوسری حدیث بھی آ گئی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر نے جدا تو نہیں ہوئے تھے لیکن ان کی جو ڈیل تھی اس کو کیری فارورڈ کیا گیا اور وہ ڈن ڈیل ہو گئی۔ تو اس میں علامہ ابن بطال یہ لکھتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو تفرق بالابدان تھا، یعنی مجلس سے اٹھ کر جانے والا جو معاملہ تھا کہ اس ٹائم پھر اختیار ختم ہو جائے گا، یہ ترغیب اور استحباب کے پیرائے میں تھا، اس کانٹیکس میں تھا کہ پسندیدہ عمل تھا یہ، جو کہ بعد ازاں متروک ہو گیا، یعنی بعد میں اس کو ڈسکنٹینیو کر دیا گیا، اور بعد میں جو چیز رہی وہ تفرق بالاقوال رہی یہ والی، اور وہ اب بھی یہی ہے۔ یہی وہ فرق ہے جس کے بارے میں ہم بارہا اللہ کی رحمت سے سمجھاتے چلے آ رہے ہیں کہ مجموعہ حدیث میں حدیث کا موجود ہونا اس حدیث کا ثبوت تو ہوتا ہے، لیکن اس کا فقہ کے اندر استعمال کہ کیا اس کو شرعی حکم کے تخریج کے لیے یا بطور استدلال اس حدیث کو لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا، یہ کام فقہا کا ہے، کیونکہ وہ پھر ساری چیزیں دیکھیں گے۔ اب یہاں یہ ہوا کہ جتنی حدیث ہے تو یہ صحیح بخاری میں ہی، مگر صحیح بخاری کی روایت کے اندر ایسا ہے ہمیں ایک مل گئی کہ جس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو پچھلی تھی یہ سارا جو ہے ڈسکنٹینیو ہو گیا تھا۔ تو اب جو ہے اس میں تفرق بالاقوال پہ معاملہ ہے، اور بیع کے لزوم کے ثبوت میں تفرق بالاقوال سے وہ یہ دوسری اور بھی حدیث موجود ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے جو صحیح بخاری کی 2133 نمبر حدیث شریف ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی کوئی غلہ خریدے تو اس پر قبضہ کرنے سے پہلے اسے نہ بیچے، یعنی غلہ جب خریدا جائے تو اس کو اگلے ہاتھ بیچنے کے لیے اس پر خریدار کا قبضہ شرط ہے، نہ کہ تفرق بالابدان، یعنی مجلس بیع سے اٹھ کر چلے جانے کی شرط نہیں ہے۔ اس حدیث میں صرف اتنا ہے کہ غلے پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کو نہ بیچے، جو غلہ اس نے خریدا ہے پہلے اس پہ قبضہ لے، یعنی اس کو پوزیشن میں لے اپنی پیمنٹ کر کے، اور اس کے بعد اس کو کسی کو آگے اگر بیچنا ہے تو بیچے، جو بھی کرنا وہ کرے، اس کے بعد کرے۔ لیکن اس میں کہیں پہ بھی تفرق بالابدان یعنی
مجلس سے بیع سے اٹھ کر چل جانے کی شرط نہیں ہے. شرط یہ رکھے گی کہ پہلے پوزیشن لے لے پیمنٹ کر کے. اور تفرق بالابدان کا یہاں پہ معاملہ نہیں ہے. اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم کوئی چیز بیچو تو ناپ کر بیچو اور جب کوئی چیز خریدو تو ناپ کر خریدو. اس میں بھی یہ صحیح بخاری کتاب البیوع تعلیق فی الباب چیپٹر 51. امام طحاوی نے کہا کہ جو شخص غلہ ناپ کر خریدے پھر اس کو ناپنے سے پہلے فروخت کرے تو اس کی یہ بیع جائز نہیں ہے. پس جب خریدار غلہ خریدے تو اس کو ناپ کر لے اور اس پر قبضہ کر لے تو وہ اس بیع سے جدا ہو گیا. اب اس میں یہ جو حصہ ہے قبضہ کرنے کا تو ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ مجلس سے اٹھ کے جائے گا تو پھر وہ فائنل ہوگا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی مجلس میں وہ قبضہ لے لے اس چیز کا. جیسے فرض کرے اسے گندم خریدی، اس کو ناپ کے خرید لیا انہوں نے، ٹھیک ہے یہ اتنا ہے، وہ ڈھیر ہوتا پورا اس کے، ایسے کرے. اس دور میں یہی ہوتا تھا، سننے میں یہ کہ آج بھی ہوتا ہے اسی طرح. اس کے بعد اس نے پوزیشن لے لیا اس کا، ابھی وہ وہیں پہ ہے، اسی مجلس میں ہی پیمنٹ بھی ہو گئی، اسی مجلس کے اندر ہی وہ پوزیشن بھی لے لیا گیا اس کا. تو اب یہاں اس میں یہ شرط نہیں آئی کہ وہ جدا ہوں گے تو اس کے بعد وہ غلہ بیچ سکے گا. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ قبضہ لے لے، قبضہ لینے سے پہلے نہ بیچے اس کو. سو لہٰذا اس مجلس کے ختم ہونے یا نہ ختم ہونے کا کوئی اس کے اندر تعلق نہیں ہے. تعلق یہ ہے کہ آیا اس نے پیمنٹ کر کے قبضہ لے لیا، اگر کر لیا اب وہ اس چیز کو جہاں مرضی بیچے، لے کے جائے، جو مرضی کرے. امام طحاوی کہتے ہیں کہ پھر اس پر ہر ایک کا اجماع ہے کہ اس کو دوبارہ ناپنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو وہ چیز ہوگی، اور یہ اس کی دلیل ہے کہ اب وہ اس غلے کا مالک ہے اور اس کے لیے اس کو فروخت کرنا جائز ہے. اس سے واضح ہو گیا کہ جب کسی شخص نے غلہ خرید کے اس کو ناپ کر اس پر قبضہ کر لیا تو اب وہ اس کا مالک ہے، اور اس کا مالک ہونا مجلس سے بیع کر اٹھ جانے پر موقوف نہیں ہے. یہی بات ابھی سمجھائی ہے. امام طحاوی فرماتے ہیں کہ یہ تو اس مسئلے پر احادیث سے دلائل ہیں اور قیاس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح عقد بیع سے ملکیت اور تصرف کا حق ثابت ہوتا ہے، اسی طرح عقد اجارہ سے بھی تصرف کا حق ثابت ہوتا ہے. کیونکہ نکاح میں جو ایجاب و قبول ہے اس سے مرد کی عورت سے جماع کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں تھوڑی دیر پہلے. اور یہ اس پر موقوف نہیں ہے کہ نکاح کرنے والا مجلس نکاح سے اٹھ کر جائے اور تفرق بالابدان ہو، بلکہ جیسی ایجاب و قبول ہو اور تفرق بالاقوال ہوا، نکاح کرنے والے کو منکوحہ پر ملکیت حاصل ہو گئی. یہ بھی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. سو نظر کا تقاضا یہ ہے کہ عقد بیع میں بھی صرف بائع اور مشتری کے ایجاب و قبول سے بیع مکمل ہو جائے اور تفرق بالابدان پر بیع کی ملکیت موقوف نہ ہو. شرح معانی الاثار المعروف طحاوی شریف، جلد 3 صفحہ 277 اور 78، نعم الباری میں جلد 4 صفحہ 666 پہ یہ موجود ہے. آج کے لیے اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.